بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کی کوئی دیرینہ پریشانی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا آپ کسی مشکل کا شکار ہیں اور وہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لائے ہیں جس سے آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوگی۔ یہ وظیفہ آیت کریمہ کا جلالی وظیفہ ہے جو کہ انتہائی مجرب ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، ہر دور میں حکمراں اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے ہیں، جو نہایت ہی بھیانک اور بدترین قید خانوں یا جیل خانوں کے نام سے مشہور رہے ہیں۔ لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا کوئی ایسا قید خانہ بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی قیدی کو لیے ہوئے ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن، لیکن قیدی پھر بھی صحیح سلامت اور زندہ رہے؟ تو اس کا جواب ہوگا جی، کوئی نہیں۔ ایسا قید خانہ صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم۔ یہ سورہ قلم کی آیات ہیں، جس کا ترجمہ ہے بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیات ہے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جوں ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو پکارا۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء کی آیات، جس کا ترجمہ ہے بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا اللہ، جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانک، یعنی سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بروایت ترمذی۔ دوستو یاد رہے کہ یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی۔ اس کی برکتوں سے ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی قید مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا، تو دوسری طرف ان کی مشرک قوم بھی شرک کی ظلمتوں سے آزاد ہوئی اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی، ایک اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئی۔ انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ یہ سورہ یونس کی آیات ہیں۔ پس کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید لا الہ الا انت بھی ہے، تسبیح و تنزیہ یعنی سبحانک بھی ہے، اور استغفار یعنی انی کنت من الظالمین بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وقت پوری امت کو ناگہانی مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور طرح طرح کے عذابات کا یہ قوم شکار ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکاریں، اسی سے فریاد کریں، اسی سے دعا مانگیں۔ آئیے اب آپ کو آیت کریمہ کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ کسی بھی قسم کی پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ اس کی چند شرائط ہیں، وہ یہ کہ اس کو آپ نے کھلے آسمان تلے کرنا ہوگا، اندھیرے میں کرنا ہوگا، چاند وغیرہ کی قدرتی روشنی ہو تو حرج نہیں، ورنہ خود سے روشنی نہیں کرنی۔ اس وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کی جائے۔ ایک اور اہم بات وہ یہ کہ آپ نے اپنے پاس مٹی کے پیالے میں پانی رکھنا ہے، وہ اس لیے کہ اس عمل کے دوران آپ کی پیشانی اور سر گرم ہو سکتا ہے،
تو اس پانی کو آپ نے بار بار ماتھے پر لگانا ہوگا تاکہ آپ کا سر ٹھنڈا رہے۔ یاد رہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو 1,25,000 مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو 3,100 بار پڑھنا ہوگا، یعنی 3100۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس طرح سے 41 دن میں آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے دل میں خیالات نہیں آنے دینے، البتہ دل میں صرف وہ مقصد ہو جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔